اس غریب بیٹی کی آخری بات مان لے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی خیمے سے نکل جائیں۔ حسین خیمے سے نکلے، اندر اکیلی فاطمہ کبریٰ، قاسم کا بکھرا ہوا جنازہ۔ عزاداروں کے زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا، پتہ نہیں بندہ کون سا ہے، جوان کون سا ہے جو قاسم کا ماتم نہ کرے۔ زمین کربلا کانپی، بی بی فضا کہتی ہے حسین جلدی آ نہیں تو زمین پھٹ جائے گی۔ حسین نے آ کے دیکھا تو منظر کیا تھا، ایک ٹکڑا اٹھاتی تھی سامنے لاتی تھی، کہتی تھی یہ بھی نہیں ہے، پھر دوسرا اٹھاتی تھی کہتی تھی یہ بھی نہیں ہے۔ حسین آ کے پوچھتے ہیں کیا ڈھونڈ رہی ہو فاطمہ کبریٰ؟ کہا بابا مجھے گانے والا ہاتھ نہیں ملتا۔ فرمایا میں نے بھی ڈھونڈا کربلا کی مٹی میں۔ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کاظمی برادران کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے شیخ صاحب سوز خان ہیں، ان کے والد کی صحت کاملہ اور طوالت حیات، تاجیل ظہور مملکت کی حفاظت، اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعا قبول ہونے کا احساس ہو جائے۔ آج کی صف عزا، اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما، خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، چونکہ اتباع رسول کا حکم ہے اور جس شارع کی اتباع کا حکم ہے اس کے زمین پر اترنے کے بعد ان کے سفر کو بغور دیکھنا پڑے کہ وہ سفر طے کیسے ہوا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آغاز نبیوں کے سلطان نے علی کے باپ کی آغوش سے کیا، اختتام علی کے زانوں پہ کیا۔ آئے تو 8 سال کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد آغوش سرکار ابو طالب میں رہے، اور پھر 42 سال ایسے ہی گزرے۔ ظاہراً 50 سال کے تھے جب ہجرت فرمائی، اور باقی زمانہ مدینہ میں جو مکہ والی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ، اس میں ظاہراً واقعات زیادہ ہیں، لیکن مکہ والے واقعات
جلی نہیں ہیں تو خفی ضرور ہے، کھلے ہوئے نہیں ہیں تو چھپے ہوئے ضرور۔ جو واقعات مکہ میں ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ترتیب اور تواتر سے اس لیے لوگ نہیں کرتے کہ مکہ کے واقعات اگر کھل کر منصہ شہود پہ آ جائیں، سامنے آ جائیں، تو مدینے میں آئے ہوئے بہت سے چہرے بھی کھل جائیں گے۔ اس لیے ان پہ اتنی ترتیب سے بات نہیں ہوتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب تک سرکار مکہ میں رہے تو کس کے گھر میں رہے، کس کی حفاظت میں رہے، کس کے زیر سایہ رہے، کس کے دامان عاطفت میں رہے، کس کی گود میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ عطا کی۔ کس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لوگ آپ کو نہیں پہچانتے تھے، ہم نے آپ کی پہچان کر۔ کس کی وجہ سے یہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کے پاس ظاہری دولت نہیں تھی، ہم نے آپ کو ظاہری دولت سے بھی غنی کر دیا۔ غنی کے معنی یہ ہوتے ہیں، غنی امیر کو نہیں کہتے، حقیقتاً غنی کی جو ترکیب ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، غنی عن العالمین، تو اسے عالمین سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، آپ بیدار ہو جائیں گے تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ حسنین کی نانی اس شہزادی کو کہتے ہیں جس کی دولت کے بعد مصطفیٰ کو کسی چیز کی ضرورت رہے ہی نہیں۔ اب جی سلامت رہے۔ اور ابو طالب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی معاونت، جس کے دامان عاطفت، جس کے سر پہ رکھے ہوئے ہاتھ کے بعد مصطفیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ مجھے حیرانی اس بات پہ ہے کہ 40 سال کی ظاہری حیات طیبہ میں نبیوں کے سلطان نے اعلان نبوت کیا، اور جب پہلے 40 سال گزرے، ان 40 سالوں پر مسلمانوں کی نگاہ کیوں نہیں؟ یہ مسلمانوں کو ہر کسی کو 40 سال کے بعد دیکھنے کی عادت کیوں پڑ گئی؟ اور فرما رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ 40 سال کے پہلے بھی تو بہت کچھ ہوا۔ اچھا یہ چلیں، ان کے لیے تو مہمہ ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، تو پہلے جن کا یہ خیال ہے کہ نبی یہاں بنتے ہیں وہ اپنا مغالطہ دور کر لیں کہ نبی یہاں نہیں بنتے۔ جو پہلے تھے ان کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں، جو بعد میں بنے ان کا تذکرہ پہلے کر لیتا ہوں۔ اگر کسی نبی کی مٹی زمین پر بھی اٹھائی گئی تو بنایا اسے عرش پہ گیا۔ نہیں، آپ بیدار نہیں ہیں، فکرہ بڑا تھا، آپ پیچھے رہتے۔ اگر کسی نبی کی مٹی زمین سے بھی اٹھائی گئی تو بنایا اسے عرش پہ گیا، زمین پر نہیں بنا۔ ورنہ کسی فرشتے کو بھیج کر اللہ زمین پر مٹی گھدوا کر اس میں پانی ملا کر یہیں آدم بنا کر یہیں انہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نبی ہیں، لیکن مٹی یہاں سے اٹھائی گئی، لے جائی وہاں گئی۔ جو مٹی یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جائی گئی اس پہ بڑا ذکر ہے، اور جو نور وہاں سے یہاں آیا اس پہ کوئی ذکر نہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ وہ 40 سال سرکار کے بڑے اہم ہیں، بڑے مہم ہیں، جو سرکار دو عالم نے مکہ میں گزارے، وہ بھی سیرت نبوی ہے۔
وہ بھی سیرت رسول. اگر خاندان رسول کو پتا تھا کہ ہمارے گھر میں نبی ہے تو نبی تو خود فرما رہے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. جب نبی کی حیثیت سے ہی آئے ہیں، نبی کی حیثیت سے ہی رہے ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعوت ذیل عشیرہ میں نبی بنے نہیں، نبوت کا اعلان ہوا اور وہ اعلان سرکار ابو طالب نے کیا. سرکار ابو طالب جناب عمران کی ذات گرامی، جناب عبد المطلب کی ذات اقدس، جناب ہاشم کی ذات مطہر، ان کا تذکرہ مسلمان کیوں نہیں کر رہا؟ غور فرمائیے. چونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے عالمین کی رحمت کو 40 سال اپنی ابا میں چھپا کے رکھا. پھر ساری نظریں ہجرت کے بعد مدینے کی طرف اٹھ گئی، کیونکہ ہجرت میں اور خلافت کے ظاہری اعلان میں فرق تھوڑا ہے، اور اس فرق کو لوگ مٹانا چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ 13 سال ہجرت کی رات سے مل جائیں. لیکن اگر میں فکرہ پہلا ندیم بھائی کہنے جا رہا ہوں، اگر علی کی نیند نکال دی جائے تو کسی کی کرسی نہیں بچتی. تھوڑا بیدار رہیں. علی کی نیند ہی نکال دی جائے تو کسی کی کرسی نہیں بچتی. اور پھر یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے بلند آواز. صلوات ایسے پڑھیں جیسے صبح صبح آپ تازہ دم صلوات پڑھ سکتے ہیں. سرکار کی ذات کہاں سے کہاں تک ساتھ ہے، اس کے لیے ایک حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں. جب ابو سعید خدری نے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، سرکار آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ یہ نہیں پوچھا آپ نبی بنے کب، پوچھا واجب کب ہوئی. نبوت واجب کب ہوتی ہے؟ جب تبلیغ واجب ہو جائے، جب پیغام دینا واجب، تب نبوت واجب ہوتی ہے. پوچھا گیا نبوت واجب کب ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، ہم اس وقت نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ پانی اور مٹی کے درمیان ہونا کیا ہے؟ یعنی پانی بھی تھا، مٹی بھی تھی، آدم نہیں تھے. غور فرما رہے ہیں، پانی بھی تھا، مٹی بھی تھی، آدم نہیں تھے. تو ہم پہ نبوت واجب تھی. تو واجب تو تب تھی جب نبوت کسی کو پہنچا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جب نبوت کسی کو پہنچا رہے تھے تو کچھ ایسے بھی تھے جنہیں پہنچا رہے تھے. غور فرما رہے ہیں، ہم پہ نبوت واجب اس وقت تھی جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور سوال تو ایک بار ہی تھا نا، تو جواب بھی ایک بار ہی بنتا تھا ندیم بھائی. جواب رسول نے ایک بار نہیں دیا، پھر فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. سوال تیسری بار پھر ہو گیا، جواب تیسری بار پھر آ گیا کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. جب تیسری بار رسول نے ایک ہی سوال کا جواب دیا تو پھر مجمع نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ رسول ایک سوال کے جواب کی تکرار کیے جا رہے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ منتظر ہمیشہ کسی کا منتظر رہتا ہے. غور فرمائیے گا. اتنے میں اس گھر کا دروازہ کھل گیا. جس گھر کا دروازہ کھلے تو اندر سے وہ نکلتے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے اللہ کی صفتوں کا پتہ چلتا ہے. میرے مولا علی کا قدم مسجد کے صحن میں آیا اور رسول فرما رہے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. تین کی نون مصطفیٰ کی نہیں، لفظ بدل دیتا ہوں، تین کی نون یاسین کی زبان پر تھی کہ علی نے مسجد میں قدم رکھا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ وکنت ولیم و آدم بین الماء والطین. ہم بھی اس وقت ولی تھے.
جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ان واقعات سے، ان احادیث سے، ان باتوں سے بچنے کے لیے ان کا تذکرہ کم ہوتا. بندے ہجرت چھوڑ کے بدر سے شروع کر لیتے تو چلو ہم اس بات کو بھی قبول کر لیتے کہ ہجرت چھوڑ دو، بدر سے شروع کر دو. بدر میں بھی آپ کو علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا. سر نہ ہلائیں میرے ساتھ یار، صبح صبح بھی سر ہلا رہے آپ. بدر میں بھی آپ کو علی کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا. اور رعایت فکرے کی دیکھیے گا کہ بدر میں علی کے سوا آپ کو لڑتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا. نہ لڑتے ہوئے تو کچھ لوگ نظر آئے، لیکن احد کے میدان میں وہاں علی کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آیا. نہیں آپ سلامت رہیں، وہاں بھی علی کے سوا کوئی نہیں. پھر خندق میں آ جائیں، بندے کہتے ہیں نہیں خیبر خندق کا تذکرہ کر. توجہ فرمائیے، کیوں نہ کریں خیبر خندق کا تذکرہ؟ خیبر خندق کو نکال دیں. خیبر خندق کو درمیان میں، یہ آج کل بھی ہماری طرف سے بھی شور ہے کہ وائزین خیبر خندق نہ پڑھے. وہ خیبر کا مقصد جنگ سنانا نہیں، غور نہیں فرما رہے. خیبر کا مقصد جنگ سکھانا نہیں. علی کی بہادری کا صحیح جو شہود ہوا ہے نا، جو مظاہرہ ہوا ہے، وہ رسول کے ہوتے ہوئے نہیں. آپ غور نہیں فرما رہے، وہ رسول کے بعد ہوا ہے. سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ بتانے والا کوئی ہو اور پوچھنے والا بتا نہ سکے، کوئی پوچھے ہی نہ. اس سے بڑی بہادری کوئی نہیں. اصلاً میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ سننا ہی نہ چاہیں تو پھر 1 گھنٹہ میرے لیے ممبر پہ کھڑا ہونا بہت بڑی بہادری ہے. یقین کیجئے کہ مدینے والے پوچھتے بھی نہیں تھے اور علی سلونی بھی کہتے تھے. تو یہ بدر، احد، خندق، خیبر، ان جنگوں کا تذکرہ تلواریں سنانا نہیں ہے. ان کی وجہ علی کی وہ لڑنے کی طاقت دکھانا نہیں ہے. دکھانا صرف یہ ہے کہ کون کون رسول کے ساتھ تھا. توجہ فرمائیے گا، جو رسول کے ساتھ تھا بس وہی رسول کے ساتھ رہا. اور جو کی بات ہی نہیں ہے، بس علی رسول کے ساتھ تھے. تھوڑا بولے ہیں، بس علی رسول کے ساتھ تھے. اور پھر جو علی کے ساتھ تھے نا، وہی رسول کے ساتھ تھے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، جو علی کے ساتھ تھے وہی رسول کے ساتھ تھے. اب میں آپ کو بالکل قریب لے آؤں تو آ جائیں مدینے کے واقعات. 7 محرم تو آج ہو گئی، اور بات اتباع پہ کرتے کرتے چونکہ حیات سرکار دو عالم ہے ہی اتنی بسیط کہ اس پہ ہماری کوتاہ نظری سے ایک اشرا کیا پوری زندگی میں بھی ایک پہلو پہ بھی نظر نہیں دوڑائی جا سکتی. اتنی بسیط حیات ہے، اور اتنی بسیط حیات میں مسلمان تو بالکل ہی اس سے انصاف نہیں کر سکے کہ جس رسول کی آپ نے 15 16 13 9 11 ازواج لکھ دی 13 سال میں. وہ رسول درس بھی دیتے تھے، علم بھی بانٹتے تھے. کسی کے ظرف میں اترا یا نہیں اترا، بس لوگوں میں توجہ اس فکرے کی اگر میں بلاغت نہ کر سکا تو میرے ابلاغ میں نقص. باقی لوگوں کو رسول نے الفاظ کے ذریعے علم دیا، علی کو زبان کے ذریعے علم دیا. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، باقی لوگوں نے الفاظ سے لیا، علی کو زبان سے ملا. اور جس کی زبان سے زبان مل جائے نا وہی بلا فاصل ہوتا ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پھر رسول کی زندگی میں وفود بھی آتے تھے، رسول خطوط بھی لکھتے. حیرت مجھے اس بات پہ، اور میں اس باتوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی سننے والا ملے اور کوئی سننا چاہے، کیونکہ ماحول بدل رہا ہے، بلکہ بدل چکا ہے. آپ شہرا آفاق بات نہیں سننا چاہتے،
آپ ایک مشہور آدمی دیکھنا چاہتے اور فرما رہے ہیں شہرا آفاق بات سنیں، یہ درسگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہاں جو آپ وقت لے کے آئے ہیں اس وقت کی ایک قیمت ہے، اور اس قیمت کا نام ہے معرفت محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ وہ یہاں سے لے کے نہیں جائیں گے تو عزاداری تو آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں ایک عزا خانہ سجا کے وہاں کر سکتے ہیں، یہ نیندیں چھوڑنا، یہ ماتم کرنا، ماتم بھی معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔ حیات رسول کو دیکھے تو حیات رسول کے چند لمحات میں عرض کرتا ہوں، پھر چند فکر مصائب کا آج کی بات میں آپ سے رخصت، چند واقعات میں ایسے تذکرہ کرتا ہوں جس میں ایک مرکزی ذات ہے علی کے سوا، اس پہ آپ حیران ہوئے، اور بیٹیاں بھی اسے غور سے سنیں، ایک مرکزی ذات ہے، ایک محور ذات ہے، اور وہ سوائے علی ہے۔ توجہ فرمائیے، اور اگر اس ذات کے ساتھ علی نہ ہوتے تو آج میں یہاں سورہ توحید پڑھنے کے قابل نہ ہوتا۔ کیا میں کہہ گئے ہوں، آپ کیا سن گئے؟ اگر اس ذات کے ساتھ علی نہ ہوتے تو میں اس قابل ہی نہ ہوتا کہ یہاں پہ سورہ توحید پڑھتے ہوئے کہہ سکوں قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، میں کفواً احد کہنے کے قابل ہی نہ ہوتا اگر رسول کی حدیث نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ تو وہ ذات گرامی ہے، وہ ذات اقدس ہے، وہ ذات سیدہ ہے جو مرکز و محور ہے۔ توجہ فرمائیں، رسول جن کے احترام کے لیے اٹھتے، رسول جن کی عزت کے لیے اٹھتے، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے اگر کوئی نبی رسول کے لیے نہ اٹھے تو اللہ کی نظر میں اس نبی کا مقام کوئی نہیں۔ اور جس کے لیے نبیوں پہ اٹھنا واجب ہے وہ حسین کی ماں کے لیے اٹھتا، تعظیماً، میری طرف دیکھو بیٹے، چاند میری طرف دیکھو، وہ تعظیماً اٹھتے ہیں۔ اس میں چند واقعات ایسے ہیں حیات رسول میں، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک روزے کا تذکرہ کرتا، اس میں روزے کا بھی درس ہے روزے کا بھی درس کہ روزہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اس میں عظمت آل محمد بھی ہے۔ آل محمد روزے سے ہیں کہ دروازے پہ سائل آ جاتا ہے، مسکین آتا ہے، یتیم آتا ہے، اسیر آتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے۔ تو کیا ترتیب بنی ہوئی تھی کہ ایک دن یتیم نے آنا ہے، ایک دن اسیر نے آنا ہے، ایک دن مسکین نے آنا ہے۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، علم کے سائے میں ہوں، جسے اللہ نے بطول کے دروازے پہ یتیم بنا کے بھیجا، جسے یتیم بنا کے بھیجا، وہ باپ مرنے کی وجہ سے یتیم نہیں ہوا، اس نے بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جسے اس گھر کا سایہ میسر نہیں وہ ہے ہی یتیم۔ آپ جی سلامت رہے زندگی، آپ مسکین ہم و یتیم، مسکین بن کے آیا، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ دونوں نہ ہو، مسکین بن کے بھی وہاں کھڑا ہے، یتیم بن کے بھی وہاں کھڑا ہے، اسیر بن کے بھی کھڑا ہے۔ لیکن میں ایک بات اسیر کی لفظ پہ بات کروں، پڑھے لکھے میرے حضرات میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کل کالا لباس پہن کے مجلس میں آئے، اگر کوئی ہے تو اس سے معذرت کے ساتھ بات ذرا آگے نکل گئی، توجہ فرمائیے گا۔ یہ اسیر بن کے کیوں آیا؟ چلو مجھے مسکین اور یتیم کی تو سمجھ آ رہی ہے، دیکھنا بیٹے میری طرف، اسیر بن کے کیوں آیا؟ اسیر اس لیے آیا ہے، اسیر اسے کہتے ہیں جو کسی زنجیر میں پابند ہو۔ آئے اسیر نے دروازہ بطول پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اس دروازے سے لا تعلقی کا اعلان ہی غلامی ہے۔ نہیں آپ غور نہیں فرماتے، تو وہ کیا مانگ کے لے گئے، اندر سے کیا ملا؟ بولیے، تھوڑا بول رہے ہیں، کھاتے نہیں آپ؟ کھاتے ہیں تو بولیں۔ روٹیاں ملی تو لے کے کون گیا؟ جو کھاتا تھا، وہ کھانے والا تو تھا نہیں جو روٹیاں لے گیا، اور پکائی کس نے تھی؟ اب بھی نہ بولیں، میں ایک لمحے میں آپ کو بلوا سکتا ہوں۔
توجہ فرمائیے گا، وہ روٹیاں پکائیں کس نے؟ شہزادی نے نہیں پکائیں، بی بی فضہ نے پکائیں۔ فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں انہوں نے کھائیں جنہیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بی بی فضہ نے روٹیاں پکائیں اور اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھلاتے۔ بابا جی ایک آیت اور پڑھ، جناب عیسیٰ کو اور بی بی مریم کو جب لوگوں نے خدا کہا نا تو اللہ نے اپنی توحید بچانے کے لیے خود آیت اتاری اور فرمایا نے خدا نہ کہو، وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ کھاتے ہیں، کھانے والے خدا نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے لیکن فکرہ بڑا ہے، جب انہیں خدا کہا گیا تو اللہ نے کہا یہ کھاتے ہیں، انہیں خدا نہ کہو۔ جب لوگوں نے ان کو خدا کہا تو اللہ نے کہا ہاں یہ کھلاتے ہیں۔ میں کوئی اس طرف نہیں جا رہا جس طرف آپ کا ذہن مائل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو ان کے وجود کی وجہ سے ہی اپنی توحید کی حفاظت کا پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے احدیت محفوظ رہے۔ وہ یہاں سے روٹیاں مانگ کے عرش پہ لے گیا، بس سمجھیں باقی انبیاء میں اور ان انبیاء میں فرق سمجھیں تو پھر آ کے آپ اصحاب کی صف میں کھڑا کریں، پھر نساء کی صف میں کھڑا کریں۔ جو انبیاء کی صف میں کھڑے ہو کر بھی سردار نظر آئیں انہیں صحابہ کی صف میں کھڑا کر کے نہ دیکھ۔ تھوڑی توجہ فرمائیے گا، انبیاء کی صف میں کھڑے ہو کر بھی سردار نظر آئیں، توجہ فرما رہے ہیں، انہیں پھر صحابہ کی صف میں کھڑا کر کے مت دیکھیے گا۔ ایک فکرہ اور کہوں گا اور دو چار فکرے میں مصائب کے کہوں گا۔ صحابہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مولا علی کو عام صحابہ میں اور شہزادی کو عام نساء میں کھڑا کرنا دوسروں کا قد اور چھوٹا کرنے کے برابر نہیں۔ آپ غور ہی نہیں فرما، توجہ فرمائیے گا، اور چھوٹا کرنے کے برابر۔ یہ جب گئے تھے مکہ سے مدینہ، ہجرت جب ہو گئی تھی تو جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کے اپنے گھر تھے وہاں پہ، بولیے وہاں تو ان کا تھا ہی کچھ نہیں۔ یہ مختلف ملکوں میں جاگیریں تو بنو ہاشم کی تھی، جس کا سار ہل سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے، مجھے یقین ہے زندہ ہے تو بولے گا تو صحیح نا۔ ان کی جاگیریں یمن میں بھی تھیں، شام میں بھی تھیں، یثرب میں بھی تھیں۔ مدینہ تو اپنی نالین کے تلوے کے لم سے بنایا نا، جہاں یہ پیر رکھ دیں اس زمین کی حیثیت ہی بدل جاتی۔ کہیں پیر رکھتے ہیں تو معظمہ کر دیتے ہیں، کہیں پیر رکھتے ہیں تو منورہ کر دیتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ اگر حسین کا گھوڑا کہیں سم رکھ دے تو اسے معلّہ کر دیتا ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ غور فرما رہے ہیں جی، آپ بیدار ہیں، کچھ بات پہنچ گئی۔ پیر رکھا تو یثرب منورہ ہو گیا، اور جب وہاں گئے تو وہاں اپنا تو تھا کچھ نہیں، تو پھر سرکار نے اخوت کے میثاق میں باندھ، بھائی چارے میں باندھ کے سہولتیں پیدا کی کہ کچھ سامان انہیں دے دو، کچھ انہیں دے دو، کچھ انہیں دے دو، کچھ انہیں دے دو۔ اور صبح کے وقت میں بڑے احترام کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کس کو کس کا بھائی بنایا۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، ابو ذر کو سلمان کا، مقداد کو حذیفہ کا، یعنی جس کا مزاج جس سے ملتا تھا۔ جی آپ سلامت رہیں، بات تو ہو گئی نا۔ ہاں، پھر ساری نظریں تو میرے مولا امیر کی طرف تھی کہ علی تو اکیلے کھڑے ہیں، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کئی بندے راضی تھے کہ چلیں علی کو تو کسی کا نہیں بنایا، لیکن یہی تو بات تھی کہ علی ان میں سے کسی کے بھائی نہیں۔ میثاق اخوت میں ہی رسول نے علی کے مولا ہونے کے معنی بتا دیے تھے۔ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، میثاق اخوت میں ہی رسول نے علی کے مولا ہونے کے معنی کھول کے رکھے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا تو پھر رسول نے ان سے مخاطب ہو کے کہا تم سارے دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ کچھ چہروں کو میں ترس گیا ہوں کہ ان کے ہونٹ تو جدا ہوں،
توجہ فرما, کم از کم اتنے تو کھل جائیں جتنے لقمے کے لیے کھلتے. ہو سکتا ہے کوئی آواز آ جائے. توجہ فرمائیے. سب سے کہا تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. پھر سن لیں, سب سے کہا تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. اور پھر علی کو قریب بولا, علی کی کلائی پکڑی, اور ان سے پھر کہا تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی. اور پھر علی کی کلائی پکڑ کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ. شاباش. یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اب میں ایک آیت قرآن کی پڑھوں گا جس میں قیامت کا ذکر اللہ کر رہا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخی. قیامت کے دن بھائی بھائی سے جدا ہو جائے, کوئی بھائی کسی کا بھائی نہیں رہے. جب کوئی بھائی کسی کا بھائی نہیں رہے گا تو پھر علی اور رسول بھائی رہیں گے. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. جب کوئی کسی کا بھائی بھائی نہیں رہے گا تو علی اور رسول ایک دوسرے کے بھائی رہیں گے. میرے معزز سامعین, سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں علی ابن ابی طالب محمد ابن عبداللہ کے بھائی نہیں, یہاں علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میثاق اخوت میں ہیں. تو پھر ساروں کو سب مولویوں کو سمجھ لینا چاہیے, جب سورج قیامت کا آ کے بھی علی کو محمد سے جدا نہیں کر سکتا تو کسی کا فتویٰ کیسے کرے گا؟ دونوں ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. جب بھائی بھائی نہیں رہے گا. اور ایک فکرہ اور میں کہوں, روزانہ نہیں سنتے آپ کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر کسی کو اپنے نفس کی پڑی ہو. اب بھی سر کھجا کے رہ جائیں, سنا کریں نا. قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر کسی کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی. جب آپ کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی نا تو پھر رسول کو بھی اپنے نفس کی پڑی ہوگی. آپ غور نہیں فرما رہے. پھر رسول کو بھی اپنے نفس کی پڑی ہوگی. تو پھر پہلے نفس رسول تو ڈھونڈ لو. اللہ اکبر. پھر نفس رسول تو تلاش کرو کہ نفس رسول کون ہے. اگر نفس رسول نہ ملے, تفصیل کل عرض کر دیں گے, تو پھر مباہلہ میں چلے جانا جہاں رسول یہ کہہ کے جائیں کہ انفسنا و انفسکم, اور علی نفس رسول بن کے میدان میں جائیں. آؤ میں تمہیں حیات رسول کی دلیل بتاؤں. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے, اور رسول کے نفس کا نام ہی علی ہے. علی ہے تو رسول ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. نہیں, آپ سلامت رہے. جب لفظ سنتے ہیں تو پھر لفظوں کی گریویٹی پہ بھی غور کیا, اس کی تہ میں اترا کریں. آپ مجالس اعظام میں آتے ہیں, اور مجالس اعظام میں جو خطباء ہیں, جو واعظین ہیں, اور پھر دیکھ لیں, غور فرمائیے گا, جتنے بھی زمین پر انسان ہیں ان میں سے کوئی مصطفیٰ کو باپ نہیں کہہ سکتا. غور فرما رہے ہیں, کوئی بھی رسول کو باپ نہیں کہہ سکتا. توجہ فرمائیے گا. اور جب کوئی رسول کو باپ نہیں کہہ سکتا تو وہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جسے رسول باپ کہے؟ تھوڑے ہاتھ اٹھاؤ نا. پھر علی کے بیٹے ہیں جنہیں رسول بیٹا کہتے, علی کے بیٹے ہیں جنہیں رسول بیٹا کہتے, اور امت بھی انہیں کہتی ہے اپنا رسول اللہ. اے رسول کے بیٹے, کیونکہ میدان مباہلہ میں یہی گئے تھے بیٹے بن کے. رسول اسی گھر سے بیٹے لے کے گئے تھے, اور اس میں جانے والے ایک بیٹے کا نام ہے حسن. میرے مولا حسن. میرے مولا حسن پہ تو بندے بات ہی نہیں کرتے.
جیسے رسول نے فرمایا نا الحسین منی و انا من الحسین، ایسے رسول نے یہ بھی فرمایا الحسن منی و انا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ حسین بھی رسول کی نماز میں آئے، حسن بھی آئے، فرق یہ ہے حسین سجدے میں آئے، رسول رکوع میں آئے۔ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، نہیں آپ غور نہیں فرما رہے۔ حسن رکوع میں آئے اور حسین سجدے میں آئے، اور حسن امیر پہ بات ہوتی نہیں ہے۔ بندے یہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ دو فکرے سن لیں پھر چند فکرے مصائب کے پڑھتے ہیں۔ میرے مولا امیر حسن کی شجاعت پہ بات اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگوں نے لکھا تو بہت ہے، لوگوں نے پڑھا کچھ نہیں۔ صفین کے میدان میں میرے مولا علی نے میرے مولا حسن کو حکم دیا تھا کہ حسن تلوار استعمال نہیں کرنا، لیکن دریا کا دجلہ کا قبضہ لینا ہے۔ حسن بغیر تلوار کے گئے تھے، گھوڑا دوڑا کے دریا چھڑوا لیا تھا، تو اس وقت مالک اشتر نے مولا امیر سے کہا تھا مولا جو تلوار کے بغیر دریا کا قبضہ لے لے اسے اجازت دیں کہ ایک بار لڑے بھی، کھل کے لڑے۔ میرے مولا امیر آواز دے کے کہتے تم کہہ رہے ہو میں حسن کو کھل کے لڑنے کی اجازت دوں، تم نہیں چاہتے اللہ کی زمین پہ کوئی سانس لینے والا باقی رہے، آپ کی زندگی ہو سلامت رہے۔ اور میرے مولا حسن امیر وہ جو 6 مہینے کا ظاہری دور میرے مولا نے کوفہ میں گزارا ہے، اس میں ایک بڑے معروف صحابی ہیں بھائی، جن کا نام عموماً ممبر سے بھی غلط لے لیا جاتا ہے، حجر بن عدی۔ ہاں، اور اس کا شجرہ پڑھ دوں، حجر بن عدی بن حاتم تائی۔ نہیں آپ متوجہ ہی نہیں، حجر بن عدی بن حاتم تائی۔ حاتم تائی کی سخاوت مشہور ہے نا، حاتم تائی جیسے سخی کا پوتا حسن کے جوتے صاف کرتا تھا، آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ وہ حجر بن عدی میرے مولا امیر میرے مولا حسن سے کہہ رہے ہیں، زیارت ہو گئی الحمدللہ۔ حجر بن عدی میرے مولا حسن سے کہہ رہے ہیں مولا اجازت دیں ہم حملہ کریں۔ فرمایا نہیں، لڑنا نہیں، فلسفہ سن لیں، لڑنا نہیں ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا میں لڑوں گا تو میں ہی جیتوں۔ ابھی یہ پچھلے سال حج کرنے گئے تھے، حاجی مشہور ہو گئے، کسی بھی دن پڑھی ہے نماز تو پڑھی ہے نا، میں نے مار دیا تو نمازی مشہور ہیں، لوگ کہیں گے حسن نے نمازی حاجی سارے مار دی۔ توجہ فرمائیے گا، حاصل ہے گفتگو فکرہ ہے، بے نیازی کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ حجر بن عدی مولا کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مولا بتائیں کب تک نہیں لڑنا؟ فرمایا جب تک ان کی نسلوں میں چھپا ہوا یزید باہر نہ آ جائے۔ تو پھر ذہن میں رکھیے کہ یزید نکال کے حسن نے دی، مارا حسین، مارنے کا بھی اپنا تھا۔ اور پھر میرے مولا حسن کی بھرپور نمائندگی میدان کربلا میں، جسے ہم جب مناتے ہیں، عزاداری کے متعلق ان باتوں کا ہونا بھی ضروری، تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے منانے کے اتوار پر کچھ لوگوں کو اعتراض کیوں ہوتا ہے۔ یا تو تم بھی ابائیں پہن لو عربوں والی، جبے پہن لو، یہاں شلواریں قمیضیں پہن کے مجلس میں کیوں آتے ہو؟ یہاں شلواریں قمیضیں پہن کے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ لباس تو اپنا اپنا ہے، ثقافت بھی اپنی اپنی۔ جب ہم یہاں پہ صحرا لاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہاں صحرا نہیں تھا۔ چلو وہاں صحرا نہیں تھا تو تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہم یہ بیٹیاں کیوں لائے ہیں؟ یہ ایک حسرت ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں ہوتی تو وہ حسن کے لال کی مہندی لے جاتی۔ ہماری بیٹیاں ہوتی تو وہ حسن کے لال کا صحرا لے جاتی۔ مہندی پہ اعتراض بندے کرتے ہیں، یہ مہندی رسم ہے، کربلا میں نہیں تھی،
تو نے تو وہ بھی نہیں پڑھا جس کے لیے کربلا کی جنگ ہوئی، اسے ہی مان لیتے۔ لیکن مہندی کے متعلق میں نے پڑھا ہے، جناب داؤد نبی کے زمانے سے رسم تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی نا تو جوان متحارب ہوتے تھے، آمنے سامنے آتے تھے، تو جب کوئی جوان اپنے مخالف پہ تلوار بلند کرتا تھا تو سامنے والے کے ہاتھ پہ مہندی ہوتی تھی، تو وہ جوان تلوار نیام میں رکھ کے کہتا تھا جا تیری نئی نئی شادی ہوئی، میں نے تمہیں نہیں مارنا۔ شاید یہی سوچ کے حسین نے قاسم کو مہندی لگا دی تھی۔ کہ امت قاسم کو کم مارے رونے والوں، لیکن جتنا حسین نے بچایا اتنا امت نے مارا۔ جزاک اللہ، مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ مصائب بھی سنتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن ایک بات میں آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی کہوں گا کہ جتنی ماتم کی مخالفت ہو اتنا زیادہ ماتم کریں، جتنی رونے کی مخالفت ہو اتنا زیادہ روئیں۔ ماتم پہ اعتراض کا جواب ماتم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو روزانہ ہر سال عزا خانوں میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے نا، یہ مولویوں کی تقریریں نہیں کرتی، یہ عزا خانوں میں ہونے والے نوحے ماتم کرتے ہیں، یہ منتیں لے کے آتی ہیں شیعہ۔ ہاں، جب لوگوں کے گھروں سے آئی ہوئی بے اولاد بیٹیاں، جب لوگوں کے گھروں سے آئی ہوئی بہنیں قاسم کی نکلی ہوئی مہندی پہ دیا جلا کے جاتی، اپنے بھائی کے سر پہ صحرا دیکھتی، تو پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی جا کے رو لوں جس کے لٹے ہوئے صحرے کے صدقے میں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ مجھے احساس ہے بس 2-3 دن ہی ہیں، ساری رات بھی آپ جاگتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، بشری تقاضے ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آج خیموں میں پانی نہیں، 7 محرم ہے آج، خیموں میں پانی ختم ہو گیا، 7 کو بند نہیں ہوا، پانی ختم ہوا۔ لیکن رونے کا سبب یہ ہے کہ آج پانی نہیں ہے، عباس ہیں۔ کل بابا زیگم شاہ جی پانی نہیں ہوگا، عباس ہوں۔ 10 کی دوپہر تک پانی نہیں ہوگا، عباس ہوں گے۔ اس وقت کو تصور کرو جب شام غریبہ میں نہ پانی نہ عباس۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ اٹھائیس سفر کو مولا حسن نے جگرتے نکلتے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ مولا حسین کو گواہ بن کر شہزادہ امیر قاسم کے دائیں بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا۔ پھر سن لو، میں جلدی نہ کر جاؤں، یہ رونا آپ کا حق ہے، اسے غصب نہ کروں۔ گلزار میرے مولا حسین بادشاہ نے، تامن شاہ جی، خود دیکھا کہ حسن امیر نے مولا حسین کو گواہ بنا کر بازو پہ تعویذ باندھا، اور مولا حسین نے پوچھا بھیا یہ تعویذ کس لیے؟ فرمایا اس کی تحریر ابھی نہ پوچھو، 10 محرم 61 ہجری جب قاسم کی ماں قاسم کو لے کے تمہارے پاس آئے تو یہ تعویذ کھول کے اسے پڑھنا، جو اس پہ لکھا ہو اس پہ میری وصیت سمجھ کے عمل کرتے۔
جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہیں، سلامت۔ اور بالخصوص یہ جو دو شہزادوں کی مجلسیں ہیں نا، میں اس شہزادے کی مجلس میں یہ فقرہ کہا کرتا ہوں، لوگوں نے اور نام سے پڑھا ہے، میں نے یہ فقرہ بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا۔ اس شہزادے پہ ہونے والی مصیبتیں شام غریباں کے بعد تک جاری رہی، کیونکہ یہ وہ دلہا ہے کہ جس کی دلہن کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ کسی کو شادی پہ اعتراض ہو، دراصل اعتراض شادی پہ نہیں، اعتراض اس آزاداری پہ ہے جو کسی کو چبھتی۔ بس صاحبوں، پرنم آنکھیں والے خوش نصیبوں، وہی خوش نصیب ہے نا جو حسین کے غم میں روئے۔ 10 محرم آ گئی اور قریب آ گیا، حسین نے انصار مہمان بھیجنے شروع کر، علی اکبر کا جنازہ آ گیا کہ قاسم سیدہ ام فروا کے خیمے کے پردے کے باہر آ کے بیٹھا۔ بی بی نے فرمایا، اما فضہ ذرا میرے قاسم کو بلاؤ۔ قاسم آئے۔ قاسم تم ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ تھوڑی تیاری کرنا۔ قاسم ابھی گئے کیوں نہیں؟ اما کئی بار اجازت لینے گیا ہوں، ماموں کے پیروں میں بھی بیٹھا ہوں، چچا کے پیروں میں بھی بیٹھا ہوں، چچا مجھے اٹھا کے کہتے ہیں چل کے دکھا، تو چلتا ہے تو حسن لگتا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ فرمایا اچھا تیری بات نہیں مانی تو چل میں تیری سفارش لے کے چلتا۔ بی بی ام فروا اپنی قربانی لے کے ہاتھ پکڑ کے حسین بادشاہ کے دروازے پہ آتے، خیمے کے پردے کے باہر کھڑے ہو کے سیدہ ام فروا نے آئے تطہیر کی تلاوت کی۔ بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو نہیں پتا، خانوادہ تطہیر کے دروازے پہ آئے تطہیر کی تلاوت سوالی کرتے تھے۔ جب آئے تطہیر کی تلاوت کی تو حسین تڑپ کے اٹھے اور کہا اماں مجھے بلا لیتی، میں خود آپ کے خیمے میں آ جاتا۔ نہیں حسین، سوالی میں تھی، میں سوال خود کرنے آئی۔ اماں حکم؟ فرمایا کوئی حکم نہیں، قاسم کی آستین الٹو۔ دائیں آستین الٹی، اس تعویذ تک آ گئے جو 28 صفر کو مولا حسن نے باندھا تھا۔ پتہ نہیں کون سا جوان ہے جو ہائے نہ کر سکے، حسین نے قاسم کے بازو سے تعویذ ایسے کھولا جیسے اکبر کو دستار باندھی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے میرے مولا حسین نے وہ تعویذ کھولا، لکھا ہوا تھا 10 محرم 61 ہجری، دوپہر سے کچھ دیر بعد ام فروا قاسم کو لائے گی، اسے شہادت کی اجازت سے روکنا نہ۔ میرے مولا حسین نے رو کے قاسم کو اجازت دی اور پھر حکم صادر فرمایا، نوجوان جو بیٹھے ہو نا وہ آوازیں پیاری نہ کرنا۔ مولا عباس کو حکم دیا، عباس قاسم کو خود تیار کر۔ میرے مولا عباس نے خود قاسم کو تیار کیا، خود پہنایا، جوشن پہنائے، زرہ پہنائی، نیزہ حمائل کیا، تلوار عطا کی۔ جب قاسم پوری طرح سج گیا نا، پھر میرے مولا نے کرسی پہ بٹھا لیا۔ قاسم